ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی اور اطمینان کا سرچشمہ ہے۔ اس کا لا تبدیل اطمینان آپ سب کے اور ہمارے ہمیشہ ساتھ رہے۔ میرے عزیزو، آج سے ہم ایک سلسلہ کتاب مقدس پر جو تعلیماتی سلسلہ ہے وہ شروع کریں گے کہ ختنے کے بارے میں کتاب مقدس کی تعلیم کیا ہے، یا ختنے کے بارے میں بائبل مقدس کیا کہتی ہے۔ ختنے کے بارے میں موجودہ جو نظریات ہیں ہمیں سب پتہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں، لیکن ہمیں خدا کے کلام میں سے دیکھنا ہے کہ ختنے کے بارے میں خدا کا کلام خدا کیا کہتا ہے۔ تو میں اس کا آغاز کروں گا خروج کی کتاب میں سے۔ ہاں جی، میرے ساتھ آپ کتاب مقدس میں سے کھول سکتے ہیں خروج کی کتاب اور اس کا 12واں باب۔ ہاں جی، 12واں باب 43ویں آیت سے 51 آیت تک ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، پھر خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ فسح کی رسم یہ ہے کہ کوئی بیگانہ اسے کھانے نہ پائے، لیکن اگر کوئی شخص کسی کا زر خرید غلام ہو اور تو نے اس کا ختنہ کر دیا ہو تو وہ اسے کھائے، پر اجنبی اور مزدور اسے کھانے نہ پائے، اور اسے ایک ہی گھر میں کھائیں، یعنی اس کا ذرا بھی گوشت تو گھر سے باہر نہ لے جانا، اور نہ تم اس کی کوئی ہڈی توڑنا۔ اس لیے اسرائیل کی ساری جماعت اس پر عمل کرے۔ 48ویں آیت، اور اگر کوئی اجنبی تیرے ساتھ مقیم ہو اور خداوند کی فسح کرنا چاہتا ہو تو اس کے ہاں کے سب مرد اپنا ختنہ کرائیں، تب وہ پاس آ کر فسح کرے، یوں وہ ایسا سمجھا جائے گا گویا اسی ملک کی اس کی پیدائش ہے، پر کوئی نامختون آدمی اسے کھانے نہ پائے۔ وطنی اور اس اجنبی کے لیے جو تمہارے بیچ مقیم ہو ایک ہی شریعت ہوگی۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، یہ حوالہ جو ہے عید فصح کے بارے میں ہے، لیکن چونکہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ختنے کے تعلق سے ہے تو ہمیں وہاں سے اپنے ٹاپک کو دیکھنا ہے۔ جو نظریات ہمیں دیے گئے، جو کلیسیا میں نظریات چلتے ہیں کہ ختنہ غیر اقوام کو دیا ہی نہیں گیا، یہ ایک نظریہ ہے۔ یہ نظریہ تقریباً مسیحیت کے اندر پایا جاتا ہے، جس کے سبب سے ہم اپنے بچوں کا، نارینہ فرزند کا ختنہ نہیں کرواتے، نارینہ بچوں کا ختنہ نہیں کرواتے، کیونکہ ہمیں یہ سکھا دیا گیا ہے، ہمارے اذہان میں یہ ڈال دیا گیا ہے، ہمیں یہ پڑھا دیا گیا ہے کہ ختنہ غیر اقوام کو نہیں دیا گیا، چونکہ ہم
ساتھ یہ کہا جاتا ہے چونکہ ہم غیر قوموں میں سے ہیں اس لیے ہم ختنہ نہیں کرواتے۔ تو ہمیں کتاب مقدس میں اس بات کی تہ تک پہنچنا ہے کہ وہ کون ہے جس نے یہ کہا کہ غیر قوموں کو ختنہ کرانے کی ضرورت نہیں، کس نے یہ کہا؟ تو ظاہر ہے جس طرح سے سونے کو کسوٹی پرکھتی ہے اور تعلیمات کو خدا کا کلام پرکھتا ہے، ہمیں یقیناً خدا کے کلام کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو خدا کا کلام جب ہم دیکھتے ہیں، خدا کا کلام تو یہ تعلیم نہیں دیتا کہ غیر قومیں ختنہ نہیں کروا سکتی، غیر قوموں کے لیے ختنہ بند ہے، بلکہ خدا کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہاں اگر تم میرے کلام کو اپنے گھروں میں رکھو گے، میرے کلام پر عمل کرو گے، تم بائبل کو پڑھو گے، تورا و تناخ کو پڑھو گے، میں خداوند تمہارا خدا ہوں، اگر تم یہوہ خدا کو مانو گے تو ٹھیک ہے، آ جاؤ، تمہیں ختنہ کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی تعلیم تورا میں تو ہے نہیں، اور جب تورا میں یہ تعلیم نہیں ہے تو تمام انبیاء کرام، تمام رسول، یسوع مسیح کے شاگرد، کلیسیا کے بزرگ اس طرح کی تعلیم نہیں بنا سکتے تھے کہ ہم تو غیر قوموں میں سے آئے ہیں لہٰذا ہمیں ختنہ کروانے کی، اپنے بچوں کا ختنہ کروانے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا تو ہے ہی نہیں۔ یہ حوالہ میں نے جو آپ کے سامنے پڑھا ہے خروج کی کتاب میں سے، اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی اجنبی یعنی جنٹائل، غیر قوم، اگر کوئی غیر قوم، کوئی اجنبی تیرے ساتھ مقیم ہو، تیرے ساتھ مقیم ہو، رہتا ہو، اور خداوند کی فضا کو ماننا چاہتا ہو، خداوند کی فضا کو ماننا چاہتا ہے، اس سے مراد ہے خداوند کو ماننا چاہتا ہے، اسرائیل کے خدا کو ماننا چاہتا ہے، اسرائیل کی کتاب کو ماننا چاہتا ہے، اسرائیل کے خدا کی عبادت کرنا چاہتا ہے، فسا کرنا چاہتا ہے، تو قانون کیا ہے؟ لکھا ہے کہ اس کے ہاں کے سب مرد اپنا ختنہ کرائیں، چاہے وہ غیر قوم کے ہوں، زر خرید غلام ہوں، یعنی یہاں ہم بات کر رہے ہیں جنٹائل کی، غیر قوموں کی، جو کہ ہمارے ہاں نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ جی چونکہ ہم غیر قوموں میں سے ہیں اس لیے ہمیں اپنے بچوں کا ختنہ نہیں کروانا، یہ ہمیں رعایت دی گئی ہے۔ خدا نے تو یہ رعایت نہیں دی۔ کس نے دی ہے یہ رعایت؟ جب ہم پوری تعلیم کو پڑھ لیں گے تو پتہ چلے گا کسی نے بھی نہیں دی۔ یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، غلط فہمیاں ہیں، کتاب مقدس کی تعلیم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ نظریات آج ہماری مسیحت میں پائے جاتے ہیں کہ ختنہ غیر قوموں کو نہیں دیا گیا۔ کیوں نہیں دیا گیا؟ یہاں تو دیا گیا ہے، خروج کی کتاب میں تو غیر قوموں سے یہ اعلانیہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں خداوند یہوہ خدا کی عبادت کرنی ہے، کتاب مقدس یعنی تورا و تناخ کو ماننا ہے اور اسرائیل کے خدا کو ماننا ہے، عید فصح منانی ہے، فصح کرنی ہے، تو
گھرانے کا ہر مرد اپنا ختنہ کروائے۔ اگر ختنہ اسرائیلیوں کو دیا گیا ہے تو ختنہ تو غیر قوموں کو بھی دیا گیا ہے۔ کون کہتا ہے کہ جی غیر قوموں کا تو ختنے کے ساتھ دور تک کا واسطہ نہیں ہے؟ بعض لوگ اس طرح سے کہہ دیتے ہیں۔ یہ پہلا حوالہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ یہاں تو خدا نے اجنبی سے یعنی جینٹائل سے یہ کہا ہے کہ اگر تمہیں میری عبادت کرنی ہے، یہوہ خدا کی عبادت کرنی ہے، اس کے فسح کو ماننا ہے، تو پھر تمہیں بھی ختنہ کروانا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ غیر قوموں کے لیے خدا کے قوانین اور ہوں اور اسرائیل کے لیے قوانین الگ سے کوئی اور ہوں۔ ایسی تعلیم کتاب مقدس کی تو نہیں ہے، جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے آیت نمبر 49 میں، وطنی اور اس اجنبی کے لیے جو تمہارے بیچ مقیم ہو۔ یہاں اجنبی سے مراد غیر اقوام کے لوگ ہیں۔ وطنی اور اس اجنبی کے لیے جو تمہارے بیچ میں مقیم ہو، ایک ہی شریعت ہوگی۔ خدا نے اس وقت ان فیوچر کی بات کی ہے کہ سب کے لیے ایک ہی شریعت ہوگی۔ خدا نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا تھا کہ جب ایک وقت آئے گا اب تو میں نبیوں کے وسیلہ سے حصہ بحصہ طرح بطرح کلام کر رہا ہوں، پھر زمانے کے آخر میں میں اپنے بیٹے یسوع مسیح کی معرفت کلام کروں گا، اور جب میں اس کی معرفت کلام کروں گا تو قوانین بدل دوں گا۔ غیر قوموں کے لیے قوانین اور ہوں گے اور اسرائیلیوں کے لیے قوانین اور ہوں گے۔ ایسا کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ بلکہ یہ اعلان ہے کہ وطنی اور اجنبی جو تمہارے درمیان مقیم ہے، دونوں کے لیے شریعت ایک ہی ہوگی۔ یہ نہیں لکھا کہ ہے، ہوگی، یعنی فیوچر میں ہر دور میں شریعت ایک ہی ہے۔ جو بھی یہوہ خدا کی عبادت کرے گا، اس کے بیٹے پر ایمان لائے گا، وہی شریعت اسے ماننی پڑے گی جو خدا نے اسرائیل کو دی ہے۔ ایک حوالہ ہم اور دیکھتے ہیں، گنتی کی کتاب 15واں باب۔ جی، گنتی کی کتاب میں 15واں باب کھول رہا ہوں، آپ بھی کھول لیجئے، دیکھیے گا 15واں باب اور 14 سے 16 دو آیتیں پڑھیں گے، 14 سے 16۔ یہاں کیا لکھا ہے؟ اور اگر کوئی پردیسی تمہارے ساتھ بود و باش کرتا ہو، یا جو کوئی پشتوں سے تمہارے ساتھ رہتا آیا ہو اور وہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی گزراننا چاہے تو جیسا تم کرتے ہو وہ بھی ویسا ہی کرے۔ یہاں بھی غیر قوموں کے لیے حکم کیا ہے؟ وہاں ڈائریکٹلی ختنے کی بات کی گئی ہے، یہاں انڈائریکٹلی بات کی گئی ہے کہ جیسا تم کرتے ہو ویسا ہی وہ اجنبی بھی کرے، کیونکہ خدا پہلے سے کہہ چکا ہے کہ دونوں کے لیے شریعت ایک ہی ہوگی، تبدیلیاں نہیں ہوں گی۔ ایسا کوئی اعلان نہیں ہے۔ تو یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج جو نظریات چل رہے ہیں ختنے کو لے کر کہ جی غیر قوموں کو تو ختنہ دیا نہیں گیا، ہمارا تو ختنے کے ساتھ دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہے،
اگر آپ ایسا کہتے ہیں تو آپ کا خدا کے ساتھ بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، آپ کا اس کے کلام کے ساتھ بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ خدا کا کلام اسرائیل کے لیے اور غیر قوموں کے لیے، دونوں کے لیے ایک ہی ہے، ایک ہی شریعت ہے، اجنبی کے لیے، دیسی اور پردیسی دونوں کے لیے، وطنی اور اجنبی۔ خروج کی کتاب میں وطنی اور اجنبی، گنتی کی کتاب میں دیسی اور پردیسی۔ تو اسرائیل کا گھرانہ وہ دیسی ہے، اور غیر قومیں جتنی بھی خداوند کی حضوری میں آنا چاہتی ہیں، کسی کو خدا منع نہیں کرتا، کسی بھی غیر قوم کے لیے دروازہ بند نہیں تھا، جو بھی آنا چاہتا ہے وہ شروع سے خدا کہتا ہے جو آنا چاہتا ہے آئے، لیکن وہ آ کر اپنی مرضی نہیں کرے گا، خدا کے گھرانے میں آ کر اپنی مرضی نہیں کرے گا۔ پالوس رسول فرماتے ہیں کہ اب تم خدا کے گھرانے کے ہو گئے ہو۔ میں پہلے یہ حوالہ پڑھ دوں پھر اس پر بات کریں گے، مجھے یہ نکالنا پڑے گا، افسیوں میں سے یہ حوالہ ہوگا، پالوس رسول کا خط ہے افسس کی کلیسیا کے نام۔ جی تو کیا لکھا ہے؟ کیونکہ اسی کے وسیلہ سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے، پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے۔ یہ غیر قوم کے لوگوں کو پالوس رسول فرماتے ہیں کہ اب آپ ماشیاہ کے وسیلہ سے کیا بن گئے ہو؟ اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے۔ تو مقدسوں کے ہم وطن، اب ہم دیسی اور پردیسی کے معاملے سے نکل کر اگر اس طرف سوچیں تو ہم تو خدا کے گھرانے کے لوگ ہیں، مقدسوں کے ہم وطن ہیں، لیکن جب ہم اجنبی تھے، جنٹائل تھے، غیر اقوام میں سے آئے تھے، تو خدا نے ہمیں قبول کیا، اپنے بیٹے ماشیاہ کے وسیلہ سے ہمیں قبول کیا، لیکن قبول کر کے اپنے حکم ہمیں دیے ہیں، وہی شریعت خدا نے ہمیں دی ہے جو اس نے اپنے گھرانے کو دی۔ ہم اس گھرانے میں شامل ہوتے ہیں یشوع مشیاہ کے وسیلہ سے، ماشیاہ ہمارا دروازہ بنا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ ہم گھرانے میں گئے، خدا کے گھرانے میں جا کر اپنی من مرضیاں کرتے پھریں، اپنے قوانین ان کو دیں کہ جی ہمارے قوانین پر چلو۔ خدا نے ہمیں ختنے کا حکم نہیں دیا کیونکہ ہم غیر قوم میں سے آئے ہیں۔ کیوں نہیں دیا بھائی؟ خروج کی کتاب اور گنتی کی کتاب کو جھٹلاؤ، ان حوالہ جات کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ میں یہ بات ان کے لیے کر رہا ہوں جو وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو خدا نے تو جب تورا دی تو غیر قوموں کا بھی خیال رکھا ہے، غیر قوم کے لوگوں کے لیے بھی دروازہ کھلا رکھا ہے، بند نہیں کیا کہ جو بھی آنا چاہتا ہے، عید فصح منانا چاہتا ہے، خدا کے حضور میں راحت انگیز خوشبو کی قربانی گزراننا چاہتا ہے، کوئی منع نہیں ہے، وہ آئے اور آ کر جیسا تم کرتے ہو۔ یہاں کیا خاص بات کیا لکھی ہے؟ ہاں جی لکھا ہے، اور اگر کوئی پردیسی تمہارے ساتھ بود و باس کرتا ہو، یا جو کوئی پشتوں سے تمہارے ساتھ رہتا آیا ہو اور وہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی گزراننا چاہے، یہ مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ خدا زبردستی کسی کو نہیں کہے گا آؤ میری شریعت کو مانو، لیکن جو چاہتا ہے، جو مرضی سے یہوہ خدا کے حضور میں آنا چاہتا ہے، اس کے حضور میں راحت انگیز خوشبو کی قربانی گزراننا چاہتا ہے، خدا نے اسے کبھی منع نہیں کیا۔ کوئی ایسا اعلان نہیں ہے کہ غیر قومیں میرے پاس نہیں آ سکتی، لیکن جو خاص بات سکھائی، حکم یہ دیا کہ جیسا تم کرتے ہو ویسا ہی وہ بھی کرے۔
کیونکہ وطنی اور اجنبی دونوں کے لیے شریعت ایک ہے۔ تھوڑا سا آگے پڑھ لیتے ہیں کیا لکھا ہے۔ اور اگر کوئی پردیسی تمہارے ساتھ وجود و باش کرتا ہو یا کوئی پشتوں سے تمہارے ساتھ رہتا آیا ہو اور وہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آج شین قربانی گزراننا چاہے تو جیسا تم کرتے ہو وہ بھی ویسا ہی کرے، مجمع کے لیے، یعنی تمہارے لیے۔ مجمع کس کو کہا گیا ہے؟ اسرائیل کو۔ مجمع کے لیے یعنی تمہارے لیے، اور اس پردیسی کے لیے جو تم میں رہتا ہو، نسل در نسل سدا ایک ہی آئین رہے گا۔ نسل در نسل، خدا نے ایسا کوئی پروگرام نہیں دیا کہ آنے والی نسلوں میں کسی وقت میں قوانین بدل دوں گا میں تو غیر قوموں کے قوانین الگ ہو جائیں گے، ان کو ختنے کی معافی ہو جائے گی، وہ ان کو ختنہ چھوٹ مل جائے گی، تو اسرائیلیوں تم ختنہ کرواؤ۔ ختنے کی چھوٹ کسی کو بھی نہیں ہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ختنہ کروایا، تمام اس کے شاگردوں کا ختنہ ہوا۔ یہ تو باتیں ابھی اس سلسلے میں آگے ہم بائبل سٹڈی کرتے کرتے آہستہ آہستہ وہاں پہنچیں گے، جلد بازی نہیں ہے، کیونکہ میں ایک ہی ویڈیو میں اگر ساری باتیں کروں گا تو اتنی بڑی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اس لیے آج ہم یہی روکتے ہیں۔ ابتدائی بات میں نے جو یہاں کی ہے وہ یہ ہے کہ تورا میں ایسا کوئی اعلان نہیں ہے کہ میں ان فیوچر جا کر قوانین الگ کر دوں گا، اور نہ ہی کسی انسان کو یہ اتھارٹی ہے کہ وہ کلیسیا کے قوانین اور بنائے اور اسرائیل کے قوانین اور بنائے۔ قوانین احکامات خدا کے ہیں، خالق اور مالک کے ہیں، اور اس نے یہ فرما دیا ہے غیر قوموں کے لیے اور اسرائیلیوں کے لیے قوانین اور شریعت ایک ہی ہوگی۔ خداوند ہم سب کو برکت دے، اور اگلی ویڈیو میں اس کا دوسرا حصہ بیان کروں گا۔ خداوند نے چاہا تو جلد آپ کے پاس دوسرا حصہ بھی آ جائے گا۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ شالوم۔